السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح ریان کی آنکھ روشنی منہ پر پڑنے سے کھلی، کیونکہ اس کے بیڈ کے سامنے ہی بالکنی تھی جس کی دھوپ اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس نے گھڑی کی طرف نظر ماری تو 10 بج رہے تھے۔ وہ بیڈ سے نیچے اترا، واش روم کی طرف قدم بڑھائے، سامنے ہی منہا صوفے پر سوئی ہوئی نظر آئی جو سکڑ کر سوئی ہوئی تھی۔ سردی اور صوفہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے بال آدھے صوفے پر اور آدھے صوفے سے نیچے لٹک رہے تھے۔ وہ ایک نظر اس کی طرف دیکھتا ہوا فریش ہونے چلا گیا۔ فریش ہو کر باہر نکلا تو وہ ابھی بھی ویسے ہی سو رہی تھی۔ اسے کل رات کی لڑائی یاد آئی تو وہ اسے گھورتے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھا اور سائیڈ ٹیبل سے اپنی ریسٹ واچ اور موبائل اٹھا کر باہر نکل گیا۔ السلام علیکم ماما، پاپا، بھائی، بھابھی، اس نے چاروں کو ایک ایک کر کے سلام کیا جو لاؤنج میں بیٹھ کر کافی پی رہے تھے، اور ان کے فات کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام، حیدر نے سلام کا جواب دیا۔ بیٹا منہا کہاں ہے، اٹھی نہیں کیا ابھی تک؟ فہمیدہ بیگم نے ریان کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ جی وہ سو رہی ہے، اس نے ناگواری سے جواب دیا۔ ابھی تک سو رہی ہے؟ کچھ دیر میں بھائی صاحب اور بھابھی ناشتہ لے کر آتے ہوں گے، میں اٹھا کر آتی ہوں۔ امل بولی، ہاں بیٹا امل، جاؤ تم اٹھا دو اسے جا کر، اور تیار بھی کر دینا۔ فہمیدہ بیگم بولی، جی مما۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ریان کو اچانک خیال آیا کہ منہا صوفے پر سو رہی ہے، اگر بھابھی اسے اٹھانے جائے گی تو اسے دیکھ لے گی، انہیں تو یہی لگے گا کہ میں نے کچھ کیا ہوگا، کیونکہ میں شادی کے لیے راضی نہیں تھا اور میں یہ نہیں ہونے دے سکتا۔ میں اپنے گھر والوں کی نظر میں برا بنے بغیر اس شادی سے جان چھڑاؤں گا۔ وہ فوراً کھڑا ہوا۔ بھابھی رکیں، کیا ہوا ریان؟ وہ پلٹ کر بولی، آپ رہنے دیں، میں جگہ کر آتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے واپس آ گئی۔ ریان ان کی مسکراہٹ پر شرمندہ سا ہوا، وہ جانے کیا سوچ رہی ہوں گی۔ ریان اوپر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ روم میں آیا تو ویسے ہی گھوڑے گدھے بیچ کر منہا سو رہی تھی۔ ریان نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور اس کی طرف بڑھا۔ ریان اس کے پاس پہنچا پر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے اٹھائے کیسے۔ وہ بالکل سیدھی سو رہی تھی، بنا کمفرٹ اوڑھے۔ ریان اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا اور پھر واپس پیچھے لے جاتا۔ کئی بار ایسا کرنے کے بعد آخر اس نے اسے آواز لگائی، منہا منہا اٹھو۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر ہلایا پر اسے کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ غصے سے کمر پر ہاتھ رکھ کے اسے گھورنے لگا۔ نہ جانے کیسی نیستی لڑکی ہے، پتہ نہیں کہاں پھنس گیا میں۔ وہ اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بڑبڑانے لگا۔ اس کی نظر سامنے ٹیبل پر پڑے پانی سے بھرے جگ پر پڑی۔ ابھی بتاتا ہوں۔ اس نے تھوڑا سا پانی اپنی ہتھیلی پر ڈالا اور اس کے منہ پر پھینکا۔ منہا جو گہری نیند میں سو رہی تھی، اچانک پانی کے چینٹے پڑنے پر تل ملا کے اٹھ کر بیٹھی۔ اوہ! وہ اچانک اس طرح اٹھائے جانے کی وجہ سے چیخنے لگی۔ ریان جو منہا سے اس عمل کی امید نہیں رکھتا تھا، اس کے اس طرح چیخنے پر فوراً اس کے اوپر صوفے پر جھکا اور اس کا منہ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بند کیا اور اسے غصے سے گھورنے لگا۔ منہا کو سچویشن کا اندازہ ہوا تو اس کی آنکھیں غصے سے پھیل گئی۔ پاگل ہو گئی ہو جو ہر وقت چیختی رہتی ہو؟ وہ اس پر جھکا ہوا بولا۔ منہا نے اس کا ہاتھ اپنے منہ پر سے ہٹایا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر پانی پھینکنے کی؟ وہ غصے سے بولی۔ جب تم سیدھے طریقے سے نہیں اٹھو گی تو یہی کرنا پڑے گا نا، تو کیا ضرورت تھی تمہیں اٹھانے کی؟ میں خود اٹھ سکتی تھی نا۔ ایک رات مجھے سونے نہیں دیا اور صبح مجھ پر پانی پھینک کر مجھے اٹھا رہے ہو۔ وہ پٹ پڑی۔ ایسا کیا کیا میں نے جو تم رات بھر نہیں سو پائی؟ سوچ سمجھ کر بولا کرو، سمجھی؟ وہ غصے سے بولا۔ تم نے رات میں لڑ کر میری نیند خراب کی اور مجھے اس صوفے پر آ کر سونا پڑا، جس کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آئی۔ جب آنکھ لگی تو تم نے مجھے پانی پھینک کر اٹھا دیا۔ میں تم سے لڑ رہا تھا یا تم بات کا بتنگڑ بنا رہی تھی؟ اور میں نے تم سے کب کہا صوفے پر سونے کو؟ جب تم میرے ساتھ چھوڑپن کرو گے تو مجھے مجبوراً صوفے پر ہی سونا پڑے گا نا۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے گھورتی ہوئی بولی۔ ریان کا دل کیا یا تو اپنا سر پھاڑ لے یا اس کا پھاڑ دے۔ ایسا کیا کر دیا میں نے رات کو جو تم بار بار یہی بکواس کر رہی ہو؟
وہی تو تمہارا ارمان پورے ہونے سے پہلے ہی میں اٹھ گئی نا، دفع ہو جاؤ جہاں سے، اس سے پہلے میرا دماغ خراب ہو جائے۔ وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہوا بولا، کیا کر لو گے تم؟ منہا بھی چپ ہونے کو تیار نہیں تھی۔ ریان نے اس کی گردن کے پیچھے ہاتھ ڈال کر اس کے بال اپنی گرفت میں لیے تو منہا سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ اب اگر تم نے کوئی بکواس کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ منہا وہ اسے وارننگ کرتا ہوا بولا، کیا کرو گے تم؟ بتاؤ کیا کرو گے؟ مارو گے مجھے؟ ہاتھ اٹھاؤ گے مجھ پر؟ منہا کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا، کیونکہ ریان کے اس طرح بے دردی سے بال پکڑنے سے اسے درد ہو رہا تھا۔ تم مجھے مجبور کر رہی ہو۔ وہ اس کے بالوں پر مزید گرفت مضبوط کرتا ہوا بولا، تم اب مجھ سے ایسے بدلہ لو گے؟ تم میرے شور ہو تو مجھ پر ہاتھ اٹھانے کا اختیار مل گیا ہے نا تمہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلکنے لگے۔ ریان جو غصے سے پاگل ہو رہا تھا، اس کے الفاظ کان میں پڑے تو اس نے منہا کی سبز آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھے تو اس کے بال جھٹکے سے چھوڑے۔ اگر اتنی ہی پرابلم تھی مجھ سے تو مت کرتی شادی، منع کر سکتی تھی نا تم؟ کیوں نہیں منع کیا؟ ضرور کر دیتی اگر میرے منع کرنے سے پہلے میرے پاپا کی طبیعت خراب نہ ہوتی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی بولی، گو ٹو ہیل۔ وہ کہتا ہوا روم سے باہر نکل گیا۔ یو ٹو، منہا غصے سے چیخی اور سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر یوں ہی بیٹھی رہی، پھر تیار کپڑے نکال کر واش روم چلی گئی۔ ریان غصے سے نیچے آیا اور بنا کسی طرف دیکھے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ریان، حیدر صاحب کی آواز پر وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرتا ہوا پلٹا، جی کہاں جا رہے ہو؟ کچھ ضروری کام ہے؟ ابھی نہیں، ابھی وحید صاحب اور بھابھی آ رہے ہیں ناشتہ لے کر، جہاں جانا ہے بعد میں جانا، انہوں نے حکم جاری کیا۔ ان کی بات پر ریان مٹھیاں بیچتا ہوا صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ فہد اس کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ چکا تھا کہ ضرور کچھ ہوا ہے۔ السلام علیکم انکل، السلام علیکم آنٹی، منہا نے بوجھے چہرے سے ان کو سلام کیا۔ ریان نے ایک نظر اسے دیکھ کر منہ دوسری طرف کر لیا۔ ارے انکل آنٹی نہیں بیٹا، مما پاپا کہنا ہے آج سے ہمیں۔ فہمیدہ بیگم اسے پیار سے بولی، جی مما۔ وہ مشکل سے مسکرائی۔ السلام علیکم فہد بھائی، السلام علیکم بھابھی، وعلیکم السلام، شادی کی پہلی صبح بہت بہت مبارک ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ منہا نے انہیں دیکھ کر ہلکا سا مسکرا کر نظریں جھکا لی۔ السلام علیکم بھائی صاحب، بھابھی۔ نسرین بیگم اور وحید صاحب مسکراتے ہوئے اندر آئے۔ وعلیکم السلام، سب نے انہیں سلام کا جواب دیا۔ السلام علیکم انکل، السلام علیکم آنٹی۔ ریان نے ان دونوں کو سلام کیا۔ وحید صاحب نے ریان کو گلے لگایا۔ منہا آگے بڑھ کر اپنی ماں کے گلے لگ گئی تو آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ وحید صاحب نے منہا کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا، ٹھیک یوں پاپا۔ منہا، کیا ہوا بیٹا؟ نسرین بیگم اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بولی۔ ریان نے بھی نظر اٹھا کر منہا کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں، بس آپ لوگوں کی یاد آ رہی تھی۔ وہ آنسو صاف کرتی ہوئی بولی، ارے میرا بچہ، یاد آ رہی تھی؟ دیکھو ہم آ گئے، اور ہم کون سا دوسرے شہر میں رہتے ہیں، بس تھوڑا سا فاصلہ ہے، جب دل چاہے ریان سے کہنا وہ لے آئے گا۔ منہا نے نظر اٹھا کر ریان کی طرف دیکھا تو ریان کی نظر بھی منہا پر بڑھی۔ ہاں بیٹا، آپ جب چاہیں ملنے جا سکتی ہو، حیدر صاحب آپ کو کار دلوا دیں گے، ڈرائیونگ تو آتی ہے نا آپ کو، جب چاہے جہاں چاہے چلی جانا، دوستوں سے ملنے، ڈنر پر، جہاں چاہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے آپ پر۔ فہمیدہ بیگم اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئی بولی، ہاں میں آپ کے لیے کل ہی نئی کار منگواتا ہوں۔ حیدر صاحب منہا کو دیکھتے ہوئے بولے، نہیں انکل، اس کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس کار ہے، وہ بھی نیو ہے پاپا نے میرے برتھ ڈے پر گفٹ کی تھی۔ ارے ایسے کیسے، ہم تو آپ کو اپنی مرضی سے نئی کار دلوائیں گے۔ ارے نہیں انکل، میری کار بالکل نیو ہے۔ ہاں حیدر صاحب وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، ابھی ضرورت نہیں ہے کار کی۔ وحید صاحب بولے، اچھا ٹھیک ہے، ہم کچھ ٹائم بعد دلوا دیں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے،
یہ ہم ناشتہ لائے ہیں۔ نسرین بیگم نے ان کے فہمیدہ بیگم کے ہاتھ میں ناشتہ دیا۔ ناشتہ لگا دیا ہے، چلیں سب ناشتہ کر لیں۔ امل آ کر بولی۔ سب نے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا اور پھر حیدر صاحب منہا کو لے کر وحید صاحب منہا کو لے کر گھر آ گئے، جبکہ ریان کار کی چابیاں لے کر باہر نکل گیا۔ کچھ ہی دیر میں چاروں ریان کے فلیٹ پر موجود تھے۔ کیا بات ہے بھائی صاحب کے تیور بڑے سخت لگ رہے ہیں۔ خضر ریان کا چہرہ دیکھ کر بولے، ارے کچھ ایکسپریشن ہی شیئر کر دو۔ لوگ کیسی رہی آپ کی فرسٹ نائٹ؟ احتشام کی بات پر ریان نے شعلہ برساتی آنکھوں سے اسے گورا۔ بکواس بند کر اپنی، سمجھا؟ وہ اس کا گریبان پکڑ کر غصے سے بولا، یار چھوڑ، مذاق کر رہا تھا۔ یہ دانش بات کو کنٹرول کرتا ہوا بولا، یہ مذاق تھا؟ اس سے کہو اپنا بیہودہ مذاق اپنے تک رکھے۔ وہ اب دانش پر بھڑکا، کیا ہوا اتنا غصے میں ہو؟ کیوں؟ خضر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، یار ایک منہا نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے، اور ان کی فضول باتیں، میں جہاں اپنا موڈ ٹھیک کرنے آتا ہوں کہ مزید خراب کرنے۔ وہ چڑھ کر بولا، تم لوگوں کی پھر سے لڑائی ہوگی؟ تو ریان نے رات اور صبح کی ساری باتیں بتائی۔ احتشام اور دانش کے کہکا گونجنے لگے۔ ریان جل بن کر اسے دیکھنے لگا، مطلب تم دونوں کے بیچ کچھ بھی نہیں ہوا؟ اور ہم ایسے ہی کب سے انتظار میں تھے کہ جناب آئیں گے اور ہم ان کی فل۔ خضر اس کی بکواس بند کرا دے ورنہ یہ مجھ سے آج مر جائے گا۔ وہ اس کی بات کاٹتا ہوا خضر سے بولا، یار کیا بکواس ہے؟ ان کی شادی جن حالات میں ہوئی ہے، ان کے بیچ میں ایسا کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اپنا منہ بند کر، یہ سب تو ہونا ہی تھا۔ تم دونوں جس طرح کے ہو ایسے ہی لڑائیاں ہوں گی نا، بس ابھی فوراً کوئی ری ایکٹ مت کرنا، گھر والوں کے سامنے ابھی تھوڑا ٹائم گزرنے دو پھر اوکے۔ خضر ریان سے بولا۔ ریان بولا، ارے تو کل تیرا ولیمہ کیسے ہوگا؟ پھر احتشام پھر سے بولا۔ تو ریان اس کی بات سمجھ کر غصے سے اس کی طرف بڑھا تو وہ ہنستے ہوئے بھاگ گیا۔ ناظرین ابھی تک یہ ناول جاری ہے۔ آئی ہوپ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، کیونکہ یہ ناول بہت ہی انٹرسٹ ہے۔ دوستو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ والا ایپیسوڈ جلد از جلد اپلوڈ کر دیا جائے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجیے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ نیکسٹ والا ایپیسوڈ آپ کے کمنٹ اور آپ کی رائے پر منحصر ہے۔ جتنے زیادہ آپ کے کمنٹس آئیں گے اتنا جلدی نیکسٹ والا ایپیسوڈ اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔